بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 15 اپریل, دن ہے منگل کا. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے نام بھی دیے ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام جو ان کے نام لسٹ میں شامل ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی بہنیں, وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں. ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں, لیکن پہلے چلتے ہیں ہم آج عدالتوں میں کیا ہوا, کیونکہ آج عدالتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف متعدد مقدمات تھے اور حکومت پہنچی ہوئی ہے ان مقدمات میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے ضمانتیں منسوخ کروانے کے لیے اور ان پہ فرد جرم عائد کروانے کے لیے. لیکن آج بھی کسی بھی معاملے میں حکومت کی مدد نہیں ہو سکی اور حکومتی درخواستوں کو پذیرائی نہیں مل سکی. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے اور اس خبر کا تعلق اس وجہ سے بھی ہے کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ مذاکرات جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. مذاکرات کار کون ہیں, پیغام رساں کون ہیں, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. عمران خان صاحب تک کیا بات پہنچ رہی ہے اور وہ فلٹر ہو کے باتیں پہنچ رہی ہیں. عمران خان صاحب کی سے باہر کی دنیا کا تعلق مکمل طور پر منقطع کیا ہوا ہے. ان تک صرف اور صرف سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ پہنچایا جا رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ جو اس وقت مذاکرات کار ہیں, رابطہ کار ہیں, وہ ان کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے اس معاملے کو بڑھایا جاتا ہے. لیکن پہلے ذرا سنیے, کیونکہ ایک خاموشی ضرور ہے, ایک پوز آیا ہوا ہے اور ان ملاقاتوں پہ جو مخصوص قسم کی ملاقاتیں تو ہونے بھی جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن جن کے نام پارٹی لیڈرشپ دیتی ہے ان کی ملاقاتوں کو روک دیا جاتا ہے. اور آج بھی علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں سڑکوں پر موجود ہیں, سڑک پر بیٹھی ہیں, سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں, ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا. اور اڈیالہ جیل کے طرف جانے والے راستوں پر پولیس کھڑی ہے, ناکے لگائے ہوئے ہیں, سادہ کپڑوں میں لوگ موجود ہیں اور وہ پرامن طور پر بیٹھے ہیں. اگر علیمہ خان صاحبہ اور جس طریقے سے وہ بے یار و مددگار بیٹھی ہیں, نہتی ہیں, پرامن ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے کوئی گاڈ فادر نہیں ہے. وہ کسی گاڈ فادر سسلن مافیا کی نہ ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بیٹی ہیں. وہ ایک پاکستانی ہیں, سادہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو لوٹنے والوں کو, برباد کرنے والوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور وہ حق اور سچ پر قائم ہیں. یہ ہے ان کا قصور, یہی عمران خان کا قصور ہے اور یہی ہم سب کا قصور ہے. آگے ذرا بڑھتے ہیں جی. آج عمران خان صاحب کی نااہلی پر فیض آباد احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت تھی اور ملزمان یعنی کہ عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے آج کا دن مقرر تھا. جج تھے طاہر عباس سپرہ صاحب, انسداد دہشت گردی عدالت کے جج, اور عامر محمود کیانی بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے. اور لیکن آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے خلاف, عامر قیانی کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی کے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اور عامر قیانی چونکہ مشرف با ہو چکے ہیں, رجیم چینج آپریشن کے حمایتی ہیں, اس لیے ان کے 1 لاکھ مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی گئی اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی سابق جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی. تو اس طریقے سے آج بھی وارنٹ, آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اور مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی 23 اپریل تک. اگلے مقدمہ ہے جی 9 مئی کے مقدمات ہیں. اسد کیسر صاحب کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس تھے یحییٰ آفریدی صاحب. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ مقدمہ سنا اور سپریم کورٹ نے ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لینے پر خارج کر دی اور اس طریقے سے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے اور اسد کیسر صاحب کی
ضمانت منسوخ کروانے میں اب ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب دیگر معاملات جو ہیں سپریم کورٹ میں آج 9 مئی کے مقدمات پہنچے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی صاحب تھے۔ 9 مئی مقدمات پر سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی درخواست ضمانت پر سماعت تھی، تو سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت آئندہ جمعرات تک ملتوی کر دی گئی، یعنی کہ پرسوں تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے حافظ فرحت عباس MPA پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتاری سے روک دیا اور ان کی ضمانت بھی جمعرات تک منظور کر لی اور قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے، اور عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی 50,000 روپے مچلکوں کے عوض۔ اسی طریقے سے امتیاز شیخ پہلے ہی عبوری ضمانت پر موجود ہیں اور ان کی ضمانت کی توسیع بھی جمعرات تک توسیع کر دی، اور اس طریقے سے 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور ان کی ضمانتیں، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ اب روکا ہوا ہے، اور ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور عبوری ضمانتوں میں توسیع ہو رہی ہے، ان کو گرفتار کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب اگین 9 مئی کے مقدمات، اعظم سواتی صاحب کے ضمانتوں کا معاملہ، اور ان کی بھی ضمانت ہے، ان کی بھی عبوری ضمانت ہوئی ہے، ان کی ضمانت میں بھی 13 مئی تک توسیع کر دی گئی، اور اس طریقے سے آج بھی عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں جناب، پشاور ہائی کورٹ کی طرف چلتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو پشاور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست تھی۔ 23 مئی تک پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی ضمانت میں توسیع کر دی، اور 23 مئی تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اور جسٹس تھے صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس صلاح الدین، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں جی، ان کے خلاف بے شمار FIR درج ہیں، اسلام آباد میں 32، پنجاب میں 33 FIR درج ہیں، اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری FIRs میں انہیں نہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور اس وقت جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور اہم ترین مذاکرات کا حصہ ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور چینل پر چل رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے۔ تو اس طریقے سے جی اگلا جو ہے وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کو آج سیشن کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور عدالتی حکم پر عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا، اور آج سیشن عدالت کو بتایا گیا کہ جناب آج بھی انٹرنیٹ خراب ہے اور انٹرنیٹ پہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری ممکن نہیں ہے، اور سلمان صفدر صاحب سے خالد یوسف چوتھی صاحب آج پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب سے پوچھ لیں کہ کون سی تاریخ رکھنی ہے، تو سیشن عدالت نے کیس کی سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی، اور خالد یوسف چوہدری صاحب نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کی مرضی ہے جو تاریخ رکھ لیں، یعنی کہ سلمان صفدر صاحب، تو اس لیے 6 مئی کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی عبوری ضمانتوں میں توسیع چل رہی ہے، اور اس طریقے سے درخواستیں عمران خان کے وکیل خالد یوسف چوہدری صاحب نے دائر کی تھیں، اور میرٹ پر فیصلہ سنائے جانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواستوں پہ انہوں نے کہا جی میرٹ پر فیصلہ سنائیں، لیکن ان کی درخواستیں جو ہیں وہ مؤخر کر دی گئیں کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی حاضری، بشرا بی بی کی حاضری نہیں ہو سکی۔ یہ ایک اور خبر تھی جی، اور خالد یوسف چوہدری صاحب آج پیش ہوئے اور انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور عمران خان پہ قتل، اقدام قتل، احتجاج، توڑ پھوڑ اور بے شمار مقدمات درج ہیں، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 300 سے زیادہ مقدمات ہیں، اسی طریقے سے بشرا بی بی پہ بھی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اس سے ہٹ کر جی ایک خبر ہے اور وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اور وہ ہے احمد نورانی صاحب کے بھائی ابھی تک لاپتہ ہیں، اور ان کو گھر سے اٹھایا گیا، وردی اور بغیر وردی دونوں نے مل کے، اور احمد نورانی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹوری دی تھی وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور پہلے تو ایک نون کیس تھا لیکن اب اس کو مسنگ پرسنز میں ڈال دیا گیا ہے، اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور آج بھی جو سماعت ہوئی جسٹس انعام امین منہاس صاحب جو ہیں PCO کے بعد PCO ججز کہلاتے ہیں جی،
ये इनकी अदालत में ये मुकदमा था और आज भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज भी अहमद नूरानी की वालदा जो है वो आंसुओं के साथ, आहो बका के साथ, आहो फरियाद के साथ अदालत से मायूस लौटी और आईजी अली नासिर रिजवी हाई कोर्ट में पेश हुए इस्लामाबाद के, और उन्होंने कहा जी थाना नून में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमने थाना नून में अगवा का मुकदमा दर्ज किया है, मुख्तलिफ सूबे शामिल हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और पंजाब पुलिस के 4 आला अफसरान से राब्ते में हैं हम। पंजाब पुलिस से हमें मुआवनत मिली है और आपने कॉल डाटा से मुतालिक बताया था कि इसका क्या हुआ, तो आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि आज की रिपोर्ट में आप क्या कहते हैं, कोई पेशरफ्त हुई? पंजाब सिंध मुख्तलिफ जेलों से रिपोर्ट में आना थी, उनका क्या बना? और तमाम बलूचिस्तान सिंध और पंजाब बलूचिस्तान सिंध से रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्यों नहीं आई? आईजी इस्लामाबाद साहब ने बताया थी कि रिपोर्ट्स नहीं, मैंने कहा था पेशरफ्त रिपोर्ट बताएं। जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब ने कहा तो 14 अप्रैल को टीम बनी और वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया, लेकिन रहीम यार खां के मोबाइल एक्टिविटी सिवा कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने ये इस्तफसार किया। इन शॉर्ट ये है कि ज़ुबानी जमा खर्च और किसी किस्म का कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जो है वो एक बार फिर मुलतवी कर दी और अभी तक अब वो दोनों भाई मिसिंग पर्सन्स में शुमार किए जा रहे हैं। अगवा का मुकदमा दर्ज किया है और किसी वक्त वो बाजियाब कहीं ना कहीं से करवा लिया जाएगा, जैसे कि माजी में होता रहा है। तो बहरहाल अगली खबर यह है जी कि जो हैदर सईद हैं, अभी तक उनका रिकॉर्ड भी आज नहीं पेश किया गया, लिहाजा उनकी बाद गिरफ्तारी जमानत थी और वो भी नहीं हो सकी। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान खान साहब के दीवाने हैं और हैदर सईद, उनका भी कुछ आज पेशरफ्त नहीं हो सकी। असद उमर साहब की जमानत में तोसी 24 अप्रैल तक कर दी गई है। इसी तरीके से जी 9 मई के मुकदमात में इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानत में भी 9 मई तक तोसी कर दी गई। 9 मई के मुकदमात में थे और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था। शहराम तरक्की और फैसल तरक्की की जमानतें भी तोसी कर दी गई। 6 मई तक उन्हें भी हिफाजती जमानत दे दी गई है मुख्तलिफ मुकदमात में और 29 अप्रैल तक पहले जमानत दी गई थी। अब मजीद मुकदमात आए हैं तो उनमें भी तोसी दे दी गई है। इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये एक नई तब्दीली है, आज उनको ये रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। तो इसी तरीके से जनाब बुशरा बीबी का मैंने आपको बताया 26 नवंबर का एहतजाज, उसमें भी अदालत ने मुतल्लका मुकदमे में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 6 माह तक तोसी कर दी है 26 नवंबर के मुकदमात में, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, उनको जेल में डाला हुआ है अलकादा ट्रस्ट में, लेकिन अदरवाइज उससे पहले वो अबूरी जमानतों पर रिहा थी। वो अबूरी जमानतें अभी एक्सटेंड कर रही हैं, कोई जमानत कैंसिल नहीं की गई। ये एक डेवलपमेंट साथ साथ चल रही है। ये थाना रमना का एक केस है जी। इसके साथ साथ जनाब आज पिशावर हाई कोर्ट में मामला था शानदाना गुलजार का, उन्हें भी 29 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी है शानदाना गुलजार को भी और मिशाल यूसुफजई को भी, और ये भी एक अलग से मुकदमा है जी। और अदालत ने नैब और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। 7 मुकदमात दर्ज हैं इनके खिलाफ और पिशावर के पी के असम्बली का इजलास 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है और जो मादनियात का बिल था अब उसको मुअख्खर कर दिया गया है 23 मई तक और उस पर अब फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब ज़रा एक और मुकदमा है जी, वो भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक था। इमरान खान साहब की एक अहम पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब की बेटों से फ़ोन पर बात नहीं हो रही थी, मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा था, तो आज एक ये दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं इमरान खान साहब की और स्पेशल जज सेंट्रल ने, और एक वाज़ेह हुक्म जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला दिया है और महफूज फैसला किया था, वो सुना दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात भी करवाई जाए और मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर यूसुफ और तीसरी खातून जो डॉक्टर हैं उनको उन्होंने हिदायत की है कि ये तिब्बी मुआयना करें और इसकी अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो 28 अप्रैल तक जमा करवाएं। यानी ऑर्डर जो है वो बड़ा क्लियर है कि ये दोनों काम करके अदालत को बताया जाए
اور عدالت میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی جائے کہ جیل حکام نے یہ کام کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے اور ان کے بچوں سے فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور ان کے جو نجی ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، ان کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آج یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج انہیں یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست ضمانت پر جو سماعت ہے وہ 19 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، ریکارڈ مانگ لیا ہے، اور شنید ہے کہ انشاءاللہ انہیں بھی ریلیف ملے گا، اور اب ان کی رہائی کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے، اور یہ معاملات تھے جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب اگلی خبریں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب چلتے ہیں واپس اڈیالہ جیل کے باہر، اور اڈیالہ جیل کے باہر سچویشن یہ ہے جناب کہ علیمہ خان صاحبہ اور ملاقات کے لیے پہنچی ہوئی ہیں، اور انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جو لسٹ دی گئی تھی، آفیشیل لسٹ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، انہیں اس لسٹ کو جیل حکام تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے آج بھی بیرسٹر گوہر کو، فیصل چودھری صاحب کو، سلمان صفدر صاحب کو، علی عمران رائے کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ لسٹ میں فیصل چودھری صاحب کا نام نہیں تھا، علی عمران کا نام نہیں تھا، اور دیگر جو مبشر مقصود آوان کو بھی اجازت دی گئی، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تھا، انہیں اجازت نہیں ملی، اور نیاز اللہ نیازی صاحب کا نام تھا، اجازت نہیں ملی، ظہیر عباس صاحب کا نام تھا، اجازت نہیں ملی، نعیم پنجوتا کا نام تھا، اجازت نہیں ملی ملاقات کی۔ اس طریقے سے آج بھی مخصوص ملاقاتیں عمران خان صاحب کی کروائی گئی ہیں، اور ایکچوئل جو پارٹی نے نام دیے تھے اور وہ نام جو اپروو تھے ان کی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ سچویشن ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز تشنا نہ رہ جائے، اور وہ باہر موجود ہے جی، آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بیٹھے ہیں، پولیس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، کال کوئی نہیں دی، ہم اپنے بھائی کے لیے آئے ہیں، اور ہم عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کہا جی ہم بہنیں ہی کافی ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔